السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے اور صحت اور تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ، تاکہ ہم قرآن کے احکامات پر عمل بھی کریں اور قرآن کو بہترین انداز میں پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں انشاءاللہ اور عمل کریں۔ اچھا جی، قرآنی قاعدہ کا سبق نمبر 11 آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور سبق نمبر 11 ہے جزم یا سکون۔ اچھا، یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ٹھیک ہے؟ جزم یا سکون، دونوں میں سے آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ سکون بھی اسی کو کہتے ہیں اور جزم بھی اسی کو کہتے ہیں۔ یہ ہوتی کیسی ہے جزم یا سکون؟ کہتے کس کو ہیں؟ یہ چھوٹی سی یوں دال کی شکل بنی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یوں کر کے یہ چھوٹی سی دال کی شکل ہوتی ہے، جس کو ہم بولتے ہیں جزم یا سکون۔ جس حرف کے اوپر یہ جزم یا سکون ہو اس حرف کو ہم ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ با کے اوپر یہاں پر دیکھیے یہ جزم یا سکون ہے تو ہم اس کو ساکن کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سا کے اوپر ہے تو ہم اس کو ساکن کہیں گے، جیم پر ہے تو ہم اس کو جیم ساکن کہیں گے، تا پر ہے تو تا ساکن کہیں گے، ٹھیک ہے؟ جس حرف پر یہ سکون کی علامت آ جائے اسے ہم ساکن حرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہاں پہ ہدایات پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ ہدایت نمبر 1، بچے کو جزم کی پہچان کرائیں کہ اس کی شکل یوں ہوتی ہے، جزم حرف کے اوپر ہوتی ہے اور اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، یعنی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی کا مطلب ہے کہ اگر کسی حرف کو اکیلا یوں پڑھنا ہو جس کے اوپر جزم یا سکون ہو تو ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کو ہمیشہ پچھلے حرف کی حرکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی پیچھے حرف ہو سکتا ہے اور کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے، بالفرض یہاں پر سارے جزم والے سکون والے حروف کے پیچھے جو ہے وہ حمزہ لگایا ہوا ہے ہر حالت میں، زبر میں بھی، زیر میں بھی اور پیش میں بھی، ٹھیک ہے؟ ساری جگہوں پر حمزہ ہی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں پر دیکھیں گے، لیکن ضروری نہیں کہ صرف حمزہ ہی ہو، اس کے پیچھے کوئی اور حرف بھی ہو سکتا ہے، یعنی ساکن حرف کے پیچھے کوئی نہ کوئی حرف اور حرکت کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، تبھی یہ ساکن حرف پڑھا جاتا ہے۔ جزم کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہدایت نمبر 2، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، نیز جزم والا حرف اپنے سے پہلے حرف سے مل کر اکٹھا پڑھا جاتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے علاوہ بھی کچھ ہدایات ہیں یہاں پر۔ قاعدہ نمبر 1، جزم کی صورت میں قاف طا با جیم دال کو ہلایا جائے، ٹھیک ہے؟ اسے قلقلہ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے جو ہم اتنے سارے لیکچرز میں ابھی تک پڑھتے آ رہے تھے کہ جب ہم وقف کریں گے تو قاف طا با جیم دال کو جو ہے وہ ہم ہلائیں گے، اپنی آواز سے ہلا دیں گے۔ اور ہم کیوں ہلاتے تھے؟ کیونکہ ہم ان کی حرکت نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہاں پر بھی جب قاف طا با جیم دال ساکن حالت میں ہوں گے تو ظاہری بات ہے وہ حرکت تو نہیں پڑھی جا رہی، اس کو پچھلے حرف کی حرکت کی ضرورت ہے، تو یہ پانچوں حروف ہم ہلائیں گے اور اس ہلانے کے عمل کو ہم قلقلہ کہتے ہیں۔ یہ آج آپ لوگوں نے اس کا نیم یاد کر لینا ہے۔ اس سے پیچھے میں نے آپ لوگوں کو اس لیے اس کا نیم نہیں بولا تھا کہ کہیں آپ لوگ پریشان نہ ہو جائے کہ یہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے رہے کہ قاف طا با جیم دال جہاں پر آئیں گے ان کو ساکن حالت میں ہم ہلائیں گے، ان کی آواز کو، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیسے ہلائیں گے؟ اقو، اقو، اب، اج، اد، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ہم ہلائیں گے۔ اچھا جی، آگے دیکھیے ہدایت نمبر 3 ہے، ان 5 حروف کے علاوہ باقی حروف کی ادائیگی میں احتیاط سے کام لیا جائے اور بچوں کو حروف قلقلہ کی آواز پڑھ کر بتائی جائے، جو میں نے پڑھ دی آپ کو، ٹھیک ہے؟ بچوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ کون سا حرف کس حرف سے مل رہا ہے، اس کی پہچان کریں۔ اچھا، باقی حروف، یہ جو 5 حروف ہیں قاف طا با جیم اور دال، اس کے علاوہ کوئی بھی حرف اپنی جگہ سے نہیں ہلنا چاہیے۔ بالفرض ہم کہیں اف تو یہ غلط ہوگا، ہلانی نہیں آواز، ٹھیک ہے؟ اف، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ال تو یہ ہلانی نہیں ہے آواز، یہ غلط ہوگی۔ ال آواز ہم صرف کس کی ہلائیں گے؟ انہی 5 حروف کی بس، اقو، اقو، اب، اج، اد، ٹھیک ہے؟ ان 5 حروف کے علاوہ کسی بھی حرف کی آواز ساکن حالت میں نہیں ہلنی چاہیے، ورنہ آپ کی ادائیگی غلط ہوگی۔ ہجے کا طریقہ، زوجن کے ہجے اس طرح ہے، زا زبر واو زو، جیم 2 زبر جن، زوجن، ٹھیک ہے؟ یہاں جزم نے واو کو زا سے ملا دیا ہے، یہ میں نے آپ کو ہجے کر کے بتا دیے بس، ٹھیک ہے؟ ان کا جو ہجے ہیں وہ اس طرح سے ہوں گے۔ اگر 4 حروف آ جائیں، یعنی 4 حروف مل کے ایک کلمہ بن جائے، جیسے فا تا زیر تی فت، سوری ہجے کرنے میں پرابلم ہے، فا تا زیر فت، ٹھیک ہے؟ یا پھر کچھ لوگ پڑھتے ہیں فا زیر تا فت، نون زبر نا، فتنہ، تا 2 زبر تن، فتنہ تن، یہاں پر بھی ایسے ہی ہجے ہیں،
فا زیر تا فت، نون زبر نا فتنا، تا دو زبر تن فتنا تن، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اس کے ہم ہجے کریں گے. چلیے جی ہم اب اس کو پڑھتے ہیں. حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب، حمزہ زبر تا ات، حمزہ زیر تا ات، حمزہ پیش تا ات، ات ات ات، ٹھیک ہے. حمزہ زبر سا اس، حمزہ زیر سا اس، حمزہ پیش سا اس، اس اس اس. اب یہ جو سا ہے اس میں سین کی سیٹی نہیں آنی چاہیے. جیسے سین میں سیٹی ہوتی ہے نا، ایسے سا میں نہیں آنی چاہیے. اس 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 یہ ساؤنڈ بنے گی. اس 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 یہ نہیں ہوگی، یہ سین بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، زبان کی نوک کو اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کے کناروں سے لگانا ہے. اور یہ ہم پہلے لیکچر سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں، اور اس چیز کو نوٹیفائی کریں اور عمل میں بھی لے کر آئیں. ٹھیک ہے. تبھی آپ کے مخارج درست ہو سکیں گے. اب دیکھیے جیم ان حروف میں سے آ گیا، 5 حروف میں سے جن کی آواز کو ہم نے ساکن حالت میں ہلانا ہے. تو یہاں پر جیم ساکن ہے تو ہم کہیں گے اج، حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، اج اج اج. آواز کو ہلایا. اج 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 نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، اج اج اج، اس طرح سے. حمزہ زبر ہا اح، حمزہ زیر ہا اح، حمزہ پیش ہا اح، اح اح اوہ. یہ جو ہے نا ٹھنڈی سانس کے ساتھ ہا، یہ لازمی آپ نے نکالنا ہے. اگر اس میں سانس والی ساؤنڈ نہیں آ رہی، ٹھنڈی سانس والی، جیسے کہ میں نے ابھی اح اح اوہ کیا ہے، تو آپ کا مخرج غلط ہوگا. ٹھیک ہے. ساکن حالت میں یہ مخرج زیادہ، مخارج جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ واضح ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی کوالٹی زیادہ واضح ہو رہی ہوتی ہیں. آگے دیکھیے خو کو دیکھتے ہیں. حمزہ زبر خو اخ، موٹا کریں. حمزہ زیر خو اخ، یہ باریک. حمزہ پیش خو اخ، اخ اخ اخ، اخ اخ اخ، ٹھیک ہے. حمزہ زبر دال اد، اس کی آواز کو بھی ہلائیں گے. حمزہ زیر دال اد، حمزہ پیش دال اد، اد اد اد، ٹھیک ہے. حمزہ زبر دال از، یہ بھی سا والا مخرج ہے. ٹھیک ہے. جیسے سا کو ادا کیا تھا ایسے ہی دال کو بھی ادا کرنا ہے، اور پھر ضو کو بھی ایسے ہی ادا کریں گے جو زوئیں والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو زبان کی نوک ثناء کے یعنی سامنے کے اوپر کے دو دانتوں کے کناروں سے لگا کر نرمی سے ادا کریں. حمزہ زبر دال از، حمزہ زیر دال از، حمزہ پیش دال از، از از از. آگے دیکھیے یہ لفظ جو ہے نا ہم اکثر ہل جاتا ہے. اب بہت سارے اسٹوڈنٹس کا ہل جاتا ہے، جیسے اذ جاء، اذا ہوتا ہے وہ اذهب. ٹھیک ہے. اس طرح سے یا کہیں پر بھی یا آ جائے تو یہ اکثر ہل جاتا ہے، تو آپ نے اس کی احتیاط کرنی ہے. اذهب نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اذهب کہیں پر بھی کوئی بھی کسی بھی طریقے سے اگر دال ساکن آ جائے تو اس کو ہلانا نہیں ہے. آگے دیکھیے حمزہ زبر را ار، ہم نے کہا تھا کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹی ہوتی ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی ہم وہی سسٹم رکھیں گے. را ساکن سے پہلے زبر و پیش ہوگی تو ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہوگی تو باریک کر دیں گے. حمزہ زبر را ار، حمزہ زیر را ار، حمزہ پیش را ار، ار ار ار. حمزہ زبر زا از، اس میں بزنگ ساؤنڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ لے کر آنی ہے آپ نے. بزنگ ساؤنڈ کا مطلب ہے سٹی جیسے سی ساؤنڈ ہوتی ہے. از، حمزہ زیر زا زا از، حمزہ پیش زا از، از از از. حمزہ زبر سین اس، حمزہ زیر سین اس، حمزہ پیش سین اس، اس اس اس. اس میں سیٹی کی ساؤنڈ ہوتی ہے اور یہ لازم صفت ہے اس کی. حمزہ زبر شین اش، حمزہ زیر شین اش، حمزہ پیش سین شین اش، اش اش اش. حمزہ زبر صاد اس، حمزہ زیر صاد اس، حمزہ پیش صاد اس، اس اس اس. ٹھیک ہے. یہ جو صاد ہوتا ہے اس میں بھی سیٹی ہوتی ہے، لیکن فرق کیا ہے سین اور صاد کی سیٹی کا، کہ سین کی سیٹی باریک ہوتی ہے اس، اور صاد کی سیٹی موٹی ہوتی ہے اس اس. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلیے. حمزہ زبر ضاد اد، یہ ضاد کا مخرج بہت احتیاط سے ادا کرنا ہے، اد نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اد یہاں
زبان کی جو پچھلی والی موٹی سائڈ ہے اس کے کنارے آپ نے یعنی زبان کی موٹی سائڈز جو ہیں وہ اوپر داڑھوں کے ساتھ لگانے ہیں مضبوطی کے ساتھ، اور زبان ساری اوپر اٹھا دینی ہے تالو کے پاس. کیسے؟ اب 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 حمزہ زبر ضاد اب، حمزہ زیر ضاد اب، حمزہ پیش ضاد اب 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 اب. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. نیکسٹ چلتے ہیں. حمزہ زبر طا اط، حمزہ زیر طا اط، حمزہ پیش طا اط 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 اط. طا کو بھی ہم نے ہلایا، کیوں؟ کیونکہ طا بھی انہی 5 حروف میں سے تھا جن کی آواز کو ہم نے ہلانا ہے. ٹھیک ہے. حمزہ زبر ضا او، حمزہ زیر ضا او، حمزہ پیش ضا او 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 او. اچھا، یہ جو ضا ہے نا یہ بھی اکثر ہل جاتا ہے، تو اس کو بھی ہلانا نہیں ہے. کیسے ہل جاتا ہے؟ اظلما، ایسے کر دیتے ہیں، ایسے نہیں کرنا ہے. اظلما اظلما اظلما، اس طرح سے. آگے دیکھیے حمزہ زبر عین یہ ادائیگی بہت احتیاط سے کرنی ہوگی کیونکہ حمزہ اکثر حلق سے ہے اور عین وسط حلق سے ہے، تو یہ دونوں الگ الگ. حمزہ نیچے سے آ رہا ہے سینے والی سائڈ سے، اور عین درمیان سے آ رہا ہے جہاں پہ ایپیگلوٹس ہوتی ہے، ہماری بون ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو حلق کے بیچ میں سے آ رہا ہے عین، تو کیا کریں گے؟ پہلے آ پھر ٹھیک ہے. آگے دیکھیے حمزہ زیر عین حمزہ پیش عین ٹھیک ہے. اور یہ ورڈ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اعلی ہم نماز میں ادا کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلی اعلی اعلی، اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے. آگے دیکھیے حمزہ زبر غین اغ، منہ بھر کے ادا کریں گے. ٹھیک ہے، پیچھے زبان کی جڑ اوپر اٹھا لیں اور پھر غین کو موٹا کریں. آواز جو ہوگی منہ سے باہر نہیں نکلے گی بلکہ پیچھے حلق کی طرف پھینک دیں، پھر غین خود ہی موٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور ہلانا نہیں ہے، اغ نہیں کرنا ہے. جیسے استغفر اللہ نہیں، تغ نہیں، استغفر اللہ تغ، آواز چلاتے ہوئے استغفر اللہ. ٹھیک ہے، غین موٹا کر کے. حمزہ زیر غین اغ، حمزہ پیش غین او اغ اغ او. حمزہ زبر فا اف، حمزہ زیر فا اف، حمزہ پیش فا اف 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 اف. ٹھیک ہے، اس کی بھی آواز کو نہیں ہلانا، بس وہ 5 حروف کے علاوہ ہم نے کسی آواز کو نہیں ہلانا ہے. ٹھیک ہے. حمزہ زبر قاف اق، اس کی آواز کو ہلائیں گے. حمزہ زیر قاف اق، حمزہ پیش قاف اق 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 اق. ٹھیک ہے. حمزہ زبر کاف اک، حمزہ زیر کاف اک، حمزہ پیش کاف اک 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 اک. ٹھیک ہے، اس میں اکثر جو ہے نا ساؤنڈ لے کر آتے ہیں اک اک اک، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، ایسے ساؤنڈ نہیں لے کر آنی، بلکہ زبان کی جڑ اوپر تالو کو لگائیں، سخت تالو کو، اور بس اس کے بعد چھوڑ دیں اک 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 یوں. حمزہ زبر لام ال، حمزہ زیر لام ال، حمزہ پیش لام ال 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 ال. یہ بھی لفظ بہت ہلتا ہے، جیسے الحمد نہیں، الحمد ال، لام نہیں ہلائیں گے، ال نہیں کریں گے. اسی طرح رب العالمین کو سوری رب العالمین کو کیا کرتے ہیں؟ رب العالمین، بل لام ہل گیا نا، نہیں ہلانا ہے لام کو، لام ساکن کو نہیں ہلانا ہے. رب العالمین یوں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے چلیے. حمزہ زبر میم ام، حمزہ زیر میم ام، حمزہ پیش میم ام ام. حمزہ زبر نون ان، حمزہ زیر نون ان، حمزہ پیش نون ان ان. اب یہ جو میم اور نون ہے نا یہ بھی ہل جاتے ہیں اکثر. کیسے؟ انعمتا، یوں ادائیگی کرتے ہیں لوگ، نہیں، یہ غلط ہے. نون ساکن میم ساکن کو بھی یہاں پر نہیں ہلانا ہے فی الحال. انعمتا، نون ساکن میم ساکن کے اور بھی احکام ہوتے ہیں، لیکن فی الحال یہاں پر ہم صرف بات یہ کریں کہ ان کو فی الحال ہلانا نہیں ہے. آپ نے ہلانے والے حروف میں سے نہیں ہے یہ. انعمتا نہیں ہوگا، انعمتا نہیں ہوگا، انعمتا 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 غلط ہوگا. اچھا جی، آگے چلیے. حمزہ زبر واو او، اس کو او پڑھیں گے، او نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اور یہ لین کا قاعدہ بنتا ہے. قاعدے انشاءاللہ آپ اور بھی آگے بھی پڑھیں گے، فی الحال اس کی ادائیگی ایسے ہی آپ نے کرنی ہے. او، حمزہ زبر واو او، حمزہ زیر واو ایو، حمزہ پیش واو او
اس کو 2 سیکنڈ لمبا کریں گے. ٹھیک ہے, اس کو واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو یہ 2 سیکنڈ لمبا ہوتا ہے. او. ٹھیک, آگے چلے. حمزہ زبر ہا اہ, حمزہ زیر ہا اہ, حمزہ پیش ہا اوہ, اہ اہ اوہ. ٹھیک ہے, اس میں بھی سانس والی ساؤنڈ ہوتی ہے لیکن سینے کی طرف والی جو ہوتی ہے نا جگہ, وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے. حمزہ زبر حمزہ ا. ہم نے پچھلی لیکچر میں بھی اس کا قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر حمزہ کے اوپر جزم آ جائے, یعنی حمزہ کو ہم نے ساکن کرنا ہو, تو حمزہ کی آواز کو جھٹکا دے کے بند کریں گے. تو یہاں پہ حمزہ ساکن آ رہا ہے, اس لیے ہم اس کی آواز کو جھٹکا دے کے بند کریں گے. ا. ٹھیک ہے, حمزہ زیر حمزہ ای, حمزہ پیش حمزہ او, ا ای او. ٹھیک ہے, اگر آپ کریں ا ای او او, یہ غلط ہو جائے گا, یہ قلقلہ ہو جائے. قلقلہ نہیں کرنا, جھٹکے سے آواز بند کرنی, ہلانی نہیں ہے, بند کرنی ہے. ا ای او. ٹھیک ہے, حمزہ زبر یا آئی, اس کی ساؤنڈ بھی آپ نوٹ کریں, یہ ای نہیں ہے, آئی آئی اس طرح سے ہے. حمزہ زیر یا ای, اس کو 2 حرکات لمبا کریں. یہ قاعدے انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے. حمزہ پیش یا اوئی. ٹھیک ہے, اوئی. چلیے, یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. بس ابھی ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. آپ لوگ اس کی ادائیگیاں دیکھیے, ان کی ادائیگیوں میں کیا کیا باتیں ہم نے نوٹ کی ہیں, وہ ساری باتوں کو نوٹ کریں, ان کے اچھے سے پریکٹس کریں, اور بار بار اس لیکچر کو سنتے ہوئے آپ جو ہے وہ اس کی ادائیگی کو درست کریں. پھر ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر کی طرف چلیں گے جو کہ ساکن حروف اور حرکات کے ساتھ ہوگا. لیکن ابھی یہاں پر آپ کو اتنی ادائیگیاں درست ہوں گی تو آپ حروف کو ادا کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو ہم مزید پڑھیں گے اس کو, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں استقامت کے ساتھ منزل تک پہنچائے اور پورا کورس آسانیوں کے ساتھ کروائے. آمین یا رب العالمین. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.